نئی بیوی۔ ہمارا جسم پرانا ہے لیکن اس میں ہمیشہ نیا خون دوڑتا رہتا ہے۔ اس نئے خون پر زندگی قائم ہے۔ دنیا کے قدیم نظام میں یہ نیا پن اس کے ایک ایک ذرے میں، ایک ایک ٹہنی میں، ایک ایک قطرے میں، تار میں چھپے ہوئے نغمے کی طرح گونجتا رہتا ہے۔ اور یہ 100 سال کی بڑھیا آج بھی نئی دلہن بنی ہوئی ہے۔ جب سے لالا ڈنگا مل نے نئی شادی کی ہے، ان کی جوانی از سر نو عود کر آئی ہے۔ جب پہلی بیوی باقید حیات تھی، وہ بہت کم گھر رہتے تھے۔ صبح سے 10-11 بجے تک تو پوجا پاٹ ہی کرتے رہتے تھے، پھر کھانا کھا کر دکان چلے جاتے، وہاں سے 1 بجے رات کو لوٹتے اور تھکے ماندے سو جاتے۔ اگر لیلا کبھی کہتی کہ ذرا اور سویرے آ جایا کرو تو بگڑ جاتے، تمہارے لیے دکان بند کر دوں یا روزگار چھوڑ دوں۔ یہ وہ زمانہ نہیں کہ ایک لوٹا جل چڑھا کر لکشمی کو خوش کر لیا جائے۔ آج کل لکشمی کی چوکھٹ پر ماتھا رگڑنا پڑتا ہے، تب بھی ان کا منہ سیدھا نہیں ہوتا۔ لیلا بیچاری خاموش ہو جاتی۔ ابھی 6 مہینے کی بات ہے، لیلا کو زور کا بخار تھا۔ لالا جی دکان پر چلنے لگے تو لیلا نے ڈرتے ڈرتے کہا، دیکھو میری طبیعت اچھی نہیں ہے، ذرا سویرے آ جانا۔ لالا جی نے پگڑی اتار کر کھوٹی پر لٹکا دی اور بولے، اگر میرے بیٹھے رہنے سے تمہارا جی اچھا ہو جائے تو میں دکان نہ جاؤں گا۔ لیلا رنجیدہ ہو کر بولی، میں یہ کب کہتی ہوں کہ تم دکان نہ جاؤ؟ میں تو ذرا سویرے آ جانے کو کہتی ہوں۔ تو کیا میں دکان پر بیٹھ کر موج کرتا ہوں؟ لیلا کچھ نہ بولی۔ شوہر کی یہ بے اعتنائی اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ ادھر کئی دن سے اس کا دل دوز تجربہ ہو رہا تھا کہ اس کے گھر میں اس کی قدر نہیں ہے۔ اگر اس کی جوانی ڈھل چکی تھی تو کیا قصور تھا؟ کس کی جوانی ہمیشہ قائم رہتی ہے؟ لازم تو یہ تھا کہ 55 سال کی رفاقت اب ایک گہرے روحانی تعلق میں تبدیل ہو جاتی، جو ظاہر سے بے نیاز رہتی ہے، جو عیب کو بھی حسن دیکھنے لگتی ہے، جو پکے پھل کی طرح زیادہ شیریں، زیادہ خوشنما ہو جاتی ہے۔ لیکن لالا جی کا تاجر دل ہر ایک چیز کو تجارت کے ترازو پر تولتا تھا۔ بوڑھی گائے جب نہ دودھ دے سکتی ہو نہ بچے، تو اس کے لیے گوشالہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ ان کے خیال میں لیلا کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ گھر کی مالکن بنی رہے، آرام سے کھائے پیے اور پڑی رہے۔ اسے اختیار ہے، چاہے جتنے زیور بنوائے، چاہے جتنی خیرات کرے اور پوجا کرے، روز کھائے روزے رکھے، صرف ان سے دور رہے۔ فطرت انسانی کی نیرنگیوں کا ایک کرشمہ یہ تھا کہ لالا جی جس دلجوئی اور خط سے لیلا کو محروم رکھنا چاہتے تھے، خود اسی کے لیے ابلہانہ سرگرمی سے متلاشی رہتے تھے۔ لیلا 40 کی ہو کر بوڑھی سمجھ لی گئی تھی، مگر وہ 45 سال کے ہو کر ابھی جوان تھے۔ جوانی کے ولولوں اور مسرتوں سے بے قرار لیلا سے اب انہیں ایک طرح کی کراہیت ہوتی تھی، اور وہ غریب جب اپنی خامیوں کے حسرتناک احساس کی وجہ سے فطرتی بے رحمیوں کے ازالے کے لیے رنگ و روغن کی آڑ لیتی تو وہ اس کی بلحوثی سے اور بھی متنفر ہو جاتے۔ چہ خوش 7 لڑکوں کی تو ماں بن گئی، بال کھچڑی ہو گئے، چہرے دھلے ہوئے فلالین کی طرح پرشکن ہو گیا، مگر آپ کو ابھی محاور اور سیندور، مہندی اور اپٹن کی ہوس باقی ہے۔ عورتوں کی بھی کیا فطرت ہے، نہ جانے کیوں آرائش پر اس قدر جان دیتی ہیں۔ پوچھو اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ کیوں نہیں دل کو سمجھا لیتی کہ جوانی رخصت ہو گئی اور ان تدبیروں سے اسے واپس نہیں بلایا جا سکتا؟ لیکن وہ خود جوانی کا خواب دیکھتے رہتے تھے۔ طبیعت جوانی سے سیر نہ ہوتی۔ جاڑوں میں کشتوں اور معجونوں کا استعمال کرتے رہتے تھے، ہفتہ میں 2 بار خضاب لگاتے اور کسی ڈاکٹر سے بندر کے غدودوں کے متعلق خط و کتابت کرتے رہتے تھے۔ لیلا نے انہیں شش و پنج کی حالت میں کھڑا دیکھ کر مایوسانہ انداز سے کہا، کچھ بتلا سکتے ہو؟ کئے بجے آؤ گے؟ لالا جی نے ملائم لہجے میں کہا، تمہاری طبیعت آج کیسی ہے؟ لیلا کیا جواب دے؟ اگر کہتی ہے بہت خراب ہے تو شاید یہ حضرت یہیں بیٹھ جائے اور
اسے جلی کٹی سنا کر اپنے دل کا بخار نکالیں۔ اگر کہتی ہے اچھی ہوں تو شاید بے فکر ہو کر 2 بجے رات کی خبر لائے۔ ڈرتے ڈرتے بولی، اب تو کچھ اچھی تھی لیکن اب کچھ بھاری ہو رہی ہے۔ لیکن تم جاؤ دکان پر، لوگ تمہارے منتظر ہوں گے، مگر ایشور کے لیے 1-2 نہ بجا دینا۔ لڑکے سو جاتے ہیں، مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا، طبیعت گھبراتی ہے۔ سیٹھ جی نے لہجے میں محبت کی چاشنی دے کر کہا۔ 12 بجے تک آ جاؤں گا، ضرور۔ لیلا کا چہرہ اتر گیا۔ 10 بجے تک نہیں آ سکتے؟ 11:30 بجے سے پہلے کسی طرح نہیں۔ 10:30 بجے نہیں؟ اچھا 11 بجے۔ 11 پر مصالحت ہو گئی۔ لالا جی وعدہ کر کے چلے گئے، لیکن شام کو ایک دوست نے مجرا سننے کی دعوت دی۔ اب بیچارے اس دعوت کو کیسے روکتے؟ جب ایک آدمی آپ کو خاطر سے بلاتا ہے تو یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ اس کی دعوت نامنظور کر دیں؟ وہ آپ سے کچھ مانگتا نہیں، آپ سے کسی طرح کی رعایت کا خواستگار نہیں، محض دوستانہ بے تکلفی سے آپ کو اپنی بزم میں شرکت کی دعوت دیتا ہے۔ آپ پر اس کی دعوت قبول کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ گھر کے جنجال سے کسے فرصت ہے؟ ایک نہ ایک کام تو روز لگا ہی رہتا ہے، کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی مہمان آئے ہیں، کبھی پوجا ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ گھر سے بے فکر ہو جائیں گے تو اسے سارے دوستانہ مراسم منقطع کر لینے پڑیں گے، اسے شاید ہی گھر سے کبھی فراغت نصیب ہو۔ لالا جی مجرا سننے چلے گئے تو 2 بجے لوٹے۔ آتے ہی اپنے گھر کی گھڑی کی سوئیاں پیچھے کر دیں، لیکن 1 گھنٹہ سے زیادہ کی گنجائش کسی طرح نہ نکال سکے۔ 2 کو 1 تو کہہ سکتے ہیں، گھڑی کی تیزی کے سر الزام رکھا جا سکتا ہے، لیکن 2 کو 12 نہیں کہہ سکتے۔ چپکے سے آ کر نوکر کو جگایا۔ کھانا کھا کر آئے تھے، اپنے کمرے میں جا کر لیٹ رہے۔ لیلا ان کی راہ دیکھتی، ہر لمحہ درد اور بے چینی سے ان کی بڑھتی ہوئی شدت کے احساس کرتی، نہ جانے کب سو گئی تھی۔ اسے جگانا سوئے فتنوں کو جگانا تھا۔ غریب لیلا اس بیماری سے جانبر نہ ہو سکی۔ لالا جی کو اس کی وفات کا بے حد روحانی صدمہ ہوا۔ دوستوں نے تعزیت کے تار بھیجے، کئی دن تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ ایک روزانہ اخبار نے مرنے والی کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے اس کی دماغی اور اخلاقی خوبیوں کی مبالغہ آمیز تصویر کھینچی۔ لالا جی نے ان سب ہمدردوں کا دلی شکریہ ادا کیا اور ان کے خلوص اور وفاداری کا اظہار جنت نصیب لیلا کے نام سے لڑکیوں کے لیے 5 وظیفے قائم کرنے کی صورت میں نمودار ہوا۔ وہ نہیں مرے صاحب، میں مر گیا۔ زندگی کی شمع ہدایت گل ہو گئی، اب تو جینا اور رونا ہے۔ میں تو ایک حقیر انسان تھا، نہ جانے کس کار خیر کے صلے میں مجھے یہ نعمت بارگاہ یزدی سے عطا ہوئی تھی، میں تو اس کی پرستش کرنے کے قابل بھی نہ تھا، وغیرہ۔ 6 مہینے کی عزلت اور نفس کشی کے بعد لالا ڈنگا مل نے دوستوں کے اصرار سے دوسری شادی کر لی۔ آخر غریب کیا کرتے؟ زندگی میں ایک رفیق کی ضرورت تو تھی ہی، اور اس عمر میں تو رفیق کی ضرورت اور زیادہ ہو گئی تھی۔ لکڑی کی ضرورت تو جبھی ہوتی ہے جب پاؤں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی۔ جب سے نئی بیوی آئی، لالا جی کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب ہو گیا تھا۔ دکان سے اب انہیں اس قدر انہماک نہیں ہے۔ متواتر ہفتوں نہ جانے سے بھی ان کے کاروبار میں کوئی حرج واقع نہ ہوتا۔ زندگی سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت جو ان میں روز بروز مضمحل ہوتی جاتی تھی، اب یہ ترشح پا کر پھر سر سبز ہو گئی۔ اس میں نئی کونپلیں پھوٹنے لگی ہیں، موٹر نیا آ گیا ہے، کمرے نئے فرنیچر سے آراستہ کر دیے گئے ہیں، نوکروں کی تعداد معقول اضافہ ہو گیا ہے، ریڈیو بھی لگا دیا گیا ہے۔ لالا جی کی بوڑھی جوانی جوانوں سے بھی زیادہ پرجوش اور ولولہ انگیز ہو رہی ہے، اسی طرح جیسے بجلی کی روشنی چاند کی روشنی سے زیادہ شفاف اور نظر فریب ہوتی ہے۔ لالا جی کو ان کے احباب ان کی اس جواں طبع پر مبارکباد دیتے ہیں۔
تو وہ تفاخر کے انداز سے کہتے ہیں بھائی ہم تو ہمیشہ جوان رہیں اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ بڑھاپا میرے پاس آئے تو اس کے منہ پر سیاہی لگا کر گدھے پر الٹا سوار کر کے شہر بدر کر دوں۔ جوانی اور بڑھاپے کو لوگ نہ جانے عمر سے کیوں منسوب کرتے ہیں۔ جوانی کا عمر سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا مذہب کا اخلاق سے، روپے کا ایمانداری سے، حسن کا آرائش سے۔ آج کل کے جوانوں کو آپ جوان کہتے ہیں؟ ارے صاحب، میں ان کی 1000 جوانیوں کو اپنی جوانی کے 1 گھنٹے سے نہ تبدیل کروں۔ معلوم ہوتا ہے زندگی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں۔ زندگی کیا ہے؟ گلے میں پڑا ہوا ڈھول ہے۔ یہی وہ الفاظ وہ کچھ ضروری ترمیم کے بعد آشا دیوی کے لوح دل پر نقش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے ہمیشہ سنیما، تھیٹر، سیر دریا کے لیے اصرار کرتے ہیں، لیکن آشا نہ جانے کیوں ان دلچسپیوں سے ذرا بھی متاثر نہیں۔ وہ جاتی تو ہے مگر بہت اصرار کے بعد۔ ایک دن لالا جی نے آ کر کہا چلو آج بجرے پر دریا کی سیر کر آئیں۔ بارش کے دن تھے، دریا چڑھا ہوا تھا، ابر کی قطار بین الاقوامی فوجوں کی سی رنگ برنگ وردیاں پہنے آسمان پر قوائد کر رہی تھیں۔ سڑک پر لوگ ملار اور 12 ماسے گاتے چلے جا رہے تھے، باغوں میں جھولے پڑے گئے تھے۔ آشا نے بے دلی سے کہا میرا تو جی نہیں چاہتا۔ لالا جی نے تادیب آمیز اصرار سے کہا تمہاری کیسی طبیعت ہے جو سیر و تفریح کی جانب مائل نہیں ہوتی؟ آپ جائیں، مجھے اور کئی کام کرنے ہیں۔ کام کرنے کو ایشور نے آدمی دے دیے ہیں، تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مہاراج اچھا سالن نہیں پکاتا، آپ کھانے بیٹھیں گے تو یوں ہی اٹھ جائیں گے۔ آشا اپنی فرصت کا بیشتر حصہ لالا جی کے لیے انواع و اقسام کے کھانے پکانے میں صرف کرتی تھی۔ کسی سے سن رکھا تھا کہ ایک خاص عمر کے بعد مردوں کی زندگی کی خاص دلچسپی لذت زبان رہ جاتی ہے۔ لالا جی کے دل کی کلی کھل گئی۔ آشا کو ان سے کس قدر محبت ہے کہ وہ سیر کو ان کی خدمت پر قربان کر رہی ہے۔ ایک لیلا تھی کہ کہیں جاؤں پیچھے چلنے کو تیار، پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا، بہانے کرنے پڑتے تھے، خواہ مخواہ سر پر سوار ہو جاتی تھی اور سارا مزہ کر دیتی تھی۔ بولے تمہاری بھی عجیب طبیعت ہے، اگر ایک دن سالن بے مزہ ہی رہا تو ایسا کیا طوفان آ جائے گا؟ تم اس طرح میرے رئیسانہ چونچلوں کا لحاظ کرتی رہو گی تو مجھے بالکل آرام طلب بنا دو گی۔ اگر تم نہ چلو گی تو میں بھی نہ جاؤں گا۔ آشا جیسے گلے سے پھندا چھڑاتے ہوئے کہا آپ بھی تو مجھے ادھر ادھر گھما کر میرا مزاج بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ عادت پڑ جائے گی تو گھر کے دھندے کون کرے گا؟ لالا جی نے فیاضانہ لہجے میں کہا مجھے گھر کے دھندوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں، بال کی نوک برابر بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں تمہارا مزاج بگڑے اور تم اس گھر کی چکی سے دور رہو، اور تم مجھے بار بار آپ کیوں کہتی ہو؟ میں چاہتا ہوں تم مجھے تم کہو، تو کہو، محبت کی گالیاں دو، غصے کی صلواتیں سناؤ، لیکن تم مجھے آپ کہہ کر جیسے دیوتا کے سنگھاسن پر بیٹھا دیتی ہو۔ میں اپنے گھر میں دیوتا نہیں، شریر چھوکرا بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ آشا نے مسکرانے کی کوشش کر کے کہا اے نوج، بھلا میں آپ کو تم کہوں گی؟ تم برابر والوں کو کہا جاتا ہے یا بڑوں کو؟ منیم جی نے 1 لاکھ کے گھاٹے کی پرملال خبر سنائی تو تب بھی لالا جی کو شاید اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا آشا کے ان بھولے بھولے الفاظ سے ہوا۔ ان کا سارا جوش، سارا ولولہ ٹھنڈا پڑ گیا، جیسے برف کی طرح منجمد ہو گیا۔ سر پر بانکی رکھی ہوئی رنگین پھولدار ٹوپی، گلے میں پڑی ہوئی جو گئے رنگ کی ریشمی چادر، وہ تن زیب کا بیلدار کرتا جس میں سونے کی بٹن لگے ہوئے تھے، یہ سارا ٹھاٹ جیسے مضحکہ خیز معلوم ہونے لگا، جیسے سارا نشہ کسی منتر سے اتر گیا ہو۔ دل شکستہ ہو کر بولے تو تمہیں چلنا ہے یا نہیں؟ میرا جی نہیں چاہتا تو میں بھی نہ جاؤں۔
मैं आपको कब मना करती हूँ। फिर आप कहा। आशा ने जैसे अंदर से जोर लगाकर कहा, तुम। और उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। हाँ, इसी तरह तुम कहा करो। तो तुम नहीं चल रही हो? अगर मैं कहूँ तो तुम्हें चलना पड़ेगा। तब चलूँगी। आपके हुक्म की पाबंदी मेरा फ़र्ज़ है। लाला जी हुक्म ना दे सके। फ़र्ज़ और हुक्म जैसे अल्फाज से उनके कानों में खराशी सी होने लगी। खिसियाने होकर बाहर चले। उस वक्त आशा को उन पर रहम आ गया। बोली, तो कब तक लौटोगे? मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। जिस तरह कोई ज़िद्दी लड़का रोने के बाद अपनी मतलूबा चीज़ पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने रोना मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं चाहता तो ना चलो, मैं मजबूर नहीं करता। आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। आशा सैर करने गई, लेकिन उमंग से नहीं। जो मामूली साड़ी पहने हुए थी वही पहने चल खड़ी हुई। ना कोई नफीस साड़ी, ना कोई मुरस्सा शेर, ना कोई सिंगार, जैसे बेवा हो। ऐसी ही बातों से लाला जी दिल में झुंझला उठते थे। शादी की थी जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए चिराग में तेल डालकर उसे और रोशन करने के लिए। अगर चिराग की रोशनी तेज ना हुई तो तेल डालने से क्या फायदा। ना जाने उसकी तबीयत क्यों इस कदर खुश्क और अफसुर्दा है, जैसे कोई ओसर का दरख्त हो। कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों के दर्शन नहीं होते। जड़ाऊ जेवरों के भरे संदूक रखे हैं, कहाँ कहाँ से मंगवाए, दिल्ली से, कलकत्ते से, फ्रांस से। कैसी कैसी बेशकीमत साड़ियाँ रखी हुई हैं, एक नहीं सैकड़ों। मगर संदूक में कपड़ों की खुराक बनने के लिए। गरीब खानदान की लड़कियों में यही ऐब होता है। उनकी निगाह हमेशा तंग रहती है। ना खा सकी, ना पहन सकी, ना दे सकी। उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी, भला इसे खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो हो गई, मगर कुछ लुत्फ ना आया। कई माह तक आशा की तबीयत को उभारने की नाकाम कोशिश करके लाला जी ने समझ लिया कि यह मुहर्रम की पैदाइश है, लेकिन फिर भी बराबर मश्क जारी रखी। इस व्यापार में एक खतीर रकम सर्फ करने के बाद वह उससे ज़्यादा नफ़ा उठाने के ताजिराना तकाज़े को कैसे नज़रअंदाज करते। दिलचस्पी की नई नई सूरतें पैदा की जाती। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया है, गाता नहीं या आवाज़ साफ नहीं निकलता तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना यह तो हिमाकत है। इधर बूढ़ा महाराज बीमार होकर चला गया और उसकी जगह उसका 16-17 साल का लड़का आ गया था। कुछ अजीब मसखरा सा, बिल्कुल उजड़ और दहकानी, कोई बात ही न समझता। उसके फुल्के उकलीदस की शक्लों से भी ज़्यादा मुख्तलिफुल अशकाल हो जाते। बीच में मोटे किनारे, पतले वाल, कभी तो इतनी पतली जैसे चाय और कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। कभी नमक बिल्कुल फीका, कभी इतना तेज के नींबू का नमकीन अचार। आशा सवेरे ही रसोई में पहुंच जाती और इस बदसलीके महाराज को खाना पकाना सिखाती। तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल। इतनी उम्र तक तुम क्या घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भरकर कहता, बहू जी, आज मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही साल तो है। आशा हंस पड़ी। तो क्या रोटियां पकाना 10-20 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दें बहू जी, फिर देखना मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूँगा। सालन तो अब मैं कुछ कुछ पकाने लगा हूँ ना। आशा हौसला अफजा तबस्सुम से बोली, सालन नहीं, वह पकाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाना खाया ना गया। मैं जब सालन बना रहा था तो आप यहाँ कब थीं? अच्छा, तो जब मैं यहाँ बैठी रहूं तब तुम्हारा सालन लजीज पकेगा। आप बैठी रहती हैं तो मेरी अक्ल ठिकाने रहती है, और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के दरवाजे पर जा बैठती हैं।
तुम्हारे दादा आ जाएंगे तो तुम चले जाओगे? नहीं बहू जी, किसी और काम में लगा दीजिएगा। मुझे मोटर चलाना सिखा दीजिएगा। नहीं नहीं, आप हट जाएं, मैं पतीली उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी आपकी कहीं दाग लग जाए तो क्या हो। दूर हो फोड़, तो तुम ही हो। कहीं पतीली पैर पर गिर पड़े तो महीनों झेलोगे। जुगल अफसरदा हो गया, नहीफ चेहरा और भी खुश्क हो गया। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? मुंह क्यों लटक गया सरकार का? आप डांट देती हैं बहू जी तो मेरा दिल टूट जाता है। सेठ जी कितना ही घड़के, मुझे जरा भी सदमा नहीं होता। आपकी नज़र कड़ी देखकर जैसे मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने तशफ़ी दी, मैंने तुम्हें डांटा नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पाँव पर गिर पड़े तो क्या हो। हाथ तो आपका भी है, कहीं आपके हाथ से ही छूट पड़े तब। सेठ जी ने रसोई के दरवाजे पर आकर कहा, आशा ज़रा यहाँ आना। देखो तुम्हारे लिए कितने खुशनुमा गमले लाया हूँ। तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम वहाँ धुएं धक्कड़ में क्या परेशान होती हो। लौंडे से कह दो कि महाराज को बुलाएं, वरना मैं कोई दूसरा इंतज़ाम कर लूँगा। महाराज की कमी नहीं है। आखिर कब तक कोई रियायत करे। इस गधे को ज़रा भी तो तमीज़ ना आई। सुनता है जुगल? आज लिख दे अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था। आशा रोटियां बेल रही थी। जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला वह कैसे गमले देखने जाती। कहने लगी, अभी आती हूँ, जरा रोटी बेल रही हूँ। छोड़ दूंगी तो जुगल टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा। लाला जी ने कुछ चढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा। निकालने की क्या जरूरत है। तुम चलकर बता दो गमले कहाँ रखे जाएं। कहती हूँ रोटियां बेलकर आ जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो। तुम खामखा जिद करते हो। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी बेइल्तफाती से उन्हें जवाब ना दिया था, और यह महज बेइल्तफाती न थी, उसमें तुरशी भी थी। खफीफ होकर चले गए। उन्हें ऐसा गुस्सा आ रहा था कि उन गमलों को तोड़कर फेंक दें और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दें। जुगल ने सहमे हुए लहजे में कहा, आप चली जाती बहू जी, सरकार नाराज होंगे। बको मत, जल्दी रोटियां सेको, नहीं निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो। भिखमंगों की सी सूरत बनाए घूमते हो, और बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हो। तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता। कपड़े बनवा लूं तो दादा को क्या हिसाब दूंगा। अरे बेवकूफ़, मैं हिसाब में नहीं देने को कहती हूँ, मुझसे ले लेना। आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूँगा। महीन खुदर का कुर्ता, खुदर की धोती, रेशमी चादर और अच्छी सी चप्पल। आशा ने मिठास भरे तबस्सुम से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाना पड़े तो? तब कपड़े बनवाऊंगा ही नहीं। बड़े चालाक हो तुम। आदमी अपने घर पर रूखी रोटी खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। यह सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी। हजामत के लिए 2 आने पैसे ले लो। रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तो आपकी याद आएगी। सड़ियल कपड़े हुए तो जी जलेगा। तुम बड़े खुद गर्ज हो। मुफ्त के कपड़े लोगे और आला दर्जे के। जब यहाँ से जाने लगूंगा तो आप मुझे अपनी तस्वीर दे दीजिएगा। मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगा दूंगा और देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों वाली माला भी हो।
مجھے ننگی صورت اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے پاس تو بہت گہنے ہوں گے، آپ پہنتی کیوں نہیں؟ تو تمہیں گہنے اچھے لگتے ہیں؟ بہت۔ لالا جی نے پھر آ کر خفت آمیز لہجے میں کہا، ابھی تک تمہاری روٹیاں نہیں پکیں؟ جگل، اگر کل سے تم اپنے آپ اچھی روٹیاں نہ بنائے تو میں تمہیں نکال دوں گا۔ آشا نے فوراً ہاتھ دھویا اور بڑی مسرت آمیز تیزی سے لالا جی کے ساتھ جا کر گملوں کو دیکھنے لگی۔ آج اس کے چہرے پر غیر معمولی شگفتگی نظر آ رہی تھی۔ اس کے انداز گفتگو میں دل آویز شیرینی تھی۔ لالا جی کی ساری خفت غائب ہو گئی۔ آج اس کی باتیں زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ بولی، میں ان میں سے کوئی گملہ نہ جانے دوں گی، سب میرے کمرے کے سامنے رکھوانا۔ سب کتنے سندر پودے ہیں، واہ! ان کے ہندی نام بھی بتا دینا۔ لالا جی نے چھیڑا، سب لے کر کیا کرو گی؟ 10-5 پسند کر لو، باقی باہر کے باغیچے میں رکھوا دوں گا۔ جی نہیں، میں ایک بھی نہیں چھوڑوں گی، سب یہی رکھے جائیں گے۔ بڑی حریص ہو تم۔ حریص صحیح، میں آپ کو ایک بھی نہ دوں گی، 10-5 تو دے دو، اتنی محبت سے لایا ہوں۔ جی نہیں، ان میں سے ایک بھی نہ ملے گا۔ دوسرے دن آشا نے اپنے کو زیوروں سے خوب آراستہ کیا اور فیروزی ساری پہن کر نکلی تو لالا جی کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ اب ان کی عاشقانہ دلجوئی کا کچھ اثر ہو رہا ہے ضرور، ورنہ ان کے بار بار تقاضا کرنے پر، منت کرنے پر بھی اس نے کوئی زیور نہ پہنا تھا۔ کبھی کبھی موتیوں کا ہار گلے میں ڈال لیتی تھی، وہ بھی بے دلی سے۔ آج ان زیوروں سے مرصع ہو کر وہ پھولی نہ سماتی، اتراتی جاتی ہے، گویا کہتی ہے، دیکھو میں کتنی حسین ہوں، پہلے جو کلی تھی وہ آج کھل گئی ہے۔ لالا صاحب پر گھڑوں کا نشان چڑھا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے احباب و اعزا آ کر اس سونے کی رانی کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کریں، دیکھیں ان کی زندگی کتنی پر لطف ہے۔ جو انواع و اقسام کے شکوک و دشمنوں کے دلوں میں پیدا ہوئے تھے، آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ اعتماد، رواداری اور فراست نے کتنا خلوص پیدا کیا ہے۔ انہوں نے تجویز کی، چلو کہیں سیر کر آئیں، بڑی مزیدار ہوا چل رہی ہے۔ آشا اس وقت کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی اسے رسوئی بھی جانا ہے اور وہاں سے کہیں 12-1 بجے تک فرصت ملے گی، پھر گھر کے کام دھندے سر پر سوار ہو جائیں گے، اسے کہاں فرصت ہے؟ پھر کل سے اس کے کلیجے میں کچھ درد بھی ہو رہا ہے، رہ رہ کر درد اٹھتا ہے، ایسا درد کبھی نہ ہوتا تھا، رات نہ جانے کیوں درد ہونے لگا۔ سیٹھ جی ایک بات سوچ کر دل ہی دل میں پھول اٹھے، وہ گولیاں رنگ لا رہی ہے۔ راج وید نے آخر کہا بھی تھا کہ ذرا سوچ سمجھ کر ان کا استعمال کیجیے، کیوں نہ ہو خاندانی وید ہے۔ اس کا باپ مہاراجہ بنارس کا معالج تھا، پرانے مجرب نسخے اس کے پاس۔ چہرے پر سراسیمگی کا رنگ بھر کر پوچھا، تو رات ہی سے درد ہو رہا ہے؟ تم نے مجھ سے کہا نہیں، ورنہ وید جی سے کوئی دوا منگوا دیتا۔ میں نے سمجھا تھا کہ آپ اچھا ہو جائے گا، مگر اب بڑھ رہا ہے۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ ذرا دیکھوں تو، کچھ آماس تو نہیں ہے؟ سیٹھ جی نے آشا کے آنچل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آشا نے شرما کر سر جھکا لیا اور بولی، یہی تمہاری شرارت مجھے اچھی نہیں لگتی، جا کر کوئی دوا لاؤ۔ سیٹھ جی اپنی جواں مردی کا یہ ڈپلومہ پا کر اس سے کہیں زیادہ محظوظ ہوئے جتنا شاید رائے بہادری کا خطاب پا کر ہوتے۔ اپنے اس کار نمایاں کی داد لیے بغیر اٹھے کیسے چین ہو جاتا؟ لوگ ان کی شادی سے متعلق شبہ آمیز سرگوشیاں کرتے تھے، انہیں زک دینے کا کتنا نادر موقع ہاتھ آیا ہے۔ پہلے پنڈت بھولا ناتھ کے گھر پہنچے اور بادل درد مند بولے، میں تو بھائی سخت مصیبت میں مبتلا ہو گیا، کل سے ان کے سینے میں درد ہو رہا ہے، کچھ عقل کام نہیں کرتی، کہتی ہے ایسا درد پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بھولا ناتھ نے کچھ زیادہ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، بولے، ہوا لگ گئی ہوگی اور کیا؟ سیٹھ جی نے ان سے اختلاف کیا، نہیں،
पंडित जी, हवा का फसाद नहीं, कोई अंदरूनी शिकायत है। अभी कमसिन है ना। राजवेद से कोई दवा ले लेता हूँ। मैं तो समझता हूँ आप अच्छा हो जाएगा। आप बात नहीं समझते, यही आपकी नुक्स है। आपका जो ख्याल है वह बिल्कुल गलत है। मगर खैर, दवा लाकर दीजिए और अपने लिए भी कोई दवा ले लीजिएगा। सेठ यहाँ से उठकर अपने दोस्त लाला फागमल के पास पहुंचे और उनसे भी करीब करीब इन्हीं अल्फाज में पुरमलाल खबर कही। फागमल बड़ा शहदा था। मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाछें खिल गई। मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझता है? जरा भी इंसानियत तुम में नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भला इसमें मजाक की क्या बात है? वह है कमसिन, नाजुक अंदाम। आप ठहरे आजमूदा कार, मर्दे मैदान। बस अगर यह बात ना निकले तो मूछें मुंडवा डालूं। सेठ जी ने मतीन सूरत बनाई। मैं तो भाई बड़ी एहतियात करता हूँ। तुम्हारे सर की कसम। जी रहने दीजिए, मेरे सर की कसम ना खाएं। मेरे भी बाल बच्चे हैं, घर का अकेला आदमी हूँ। किसी काते दवा का इस्तेमाल कीजिए। आखिर उन्हें राजवेद से कोई दवा ले लेता हूँ। उसकी दवा वेद जी के पास नहीं, आपके पास है। सेठ जी की आंखों में नूर आ गया। शबाब का एहसास पैदा हुआ और उसके साथ चेहरे पर भी शबाब की झलक आ गई। सीना जैसे कुछ फराख हो गया। चलते वक्त उनके पैर कुछ ज्यादा मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और सर की टोपी भी खुदा जाने क्यों कज हो गई। बशरे से एक बांगपन की शान बरस रही थी। राजवेद से मुज्दा जाफिजा सुनाते बोले, मैंने कहा था जरा सोच समझकर इन गोलियों का इस्तेमाल कीजिएगा। आपने मेरी हिदायत पर तवज्जो ना की। ज़रा महीने 2 महीने इनका इस्तेमाल कीजिए और परहेज़ के साथ रहिए, फिर देखिए उनका एजाज़। अब गोलियां बहुत कम रही हैं, लूट मची रहती हैं, लेकिन इनका बनाना इतना मुश्किल और दिक्कत तलब है कि एक बार ख़त्म हो जाने पर महीनों तैयारी में लग जाती है। हज़ारों बूटियां हैं, कैलाश, नेपाल और तिब्बत से मंगानी पड़ती हैं, और उसका बनाना तो आप जानते हैं कितना लोहे के चने चबाना है। आप एहतियातन एक शीशी लेते जाएं। आज जुगल ने आशा को सर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, आप इसी तरह पहने और ओढ़े रहा करें। आज मैं आपको चूल्हे के पास ना आने दूंगा। आशा ने शरारत आमेज नजरों से देखकर कहा, क्यों आज ये सख्ती क्यों? कई दिन तो तुमने मना नहीं किया। आज की बात दूसरी है, जरा सुनो तो क्या बात है। मैं डरता हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाएं। नहीं नहीं, कहो, मैं नाराज ना होंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगामल ने सैकड़ों ही बार आशा के हुस्न अंदाज के तारीफ की थी, मगर उनकी तारीफ में इसे तसना की बू आती थी। वह अल्फाज उनके मुंह से कुछ इस तरह लगते थे जैसे कोई हिजड़ा तलवार लेकर चले। जुगल के इन अल्फाज में एक कैफियत थी, एक सुरूर था, एक हिजान था, एक इज़्तिराब था। आशा के सारे जिस्म में राशा आ गया, आंखों में जैसे नशा छा गया। तुम मुझे नजर लगा दोगे, इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊंगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रोटी बनाकर तुम क्या करते हो? दिखाई नहीं देते, सरकार रहते हैं इसलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है, देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा का चेहरा सुर्ख हो गया। कौन तुमको जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम रोटियां भी अच्छी बनाने लगे। सरकार हैं बड़े गुस्सावर, 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। आपके साथ चलते हैं तो जैसे आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े बदमाश हो, खबरदार, जबान संभाल कर बातें करो। मगर खफगी का यह पर्दा उसके दिल का राज ना छुपा सका। वह रोशनी की तरह उसके अंदर से बाहर निकला पड़ता था।
जुगल ने इसी बेबाकी से कहा, मेरी जबान कोई बंद कर ले, यहाँ तो सब ही करते हैं। मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, या खुद जहर खा लूं, या उसे जहर देकर मार डालूं, फांसी ही तो होगी। आशा मसनूई गुस्सा कायम ना रख सकी। जुगल ने उसके दिल के तारों पर मिज़राब की एक ऐसी चोट मारी थी कि उसके बहुत मजबूत करने पर दिल बाहर निकल ही आया। किस्मत भी तो कोई चीज है, ऐसी किस्मत जाए जहन्नम में। तुम्हारी शादी किसी बुढ़िया से करूंगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूंगा, देख लीजिएगा। क्यों? बुढ़िया तुम्हें जवान से ज्यादा प्यार करेगी, ज्यादा खिदमत करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। ये सब माँ का काम है। बीवी जिस काम के लिए है उसी के लिए। आखिर बीवी किस काम के लिए है? आप मालिक हैं, नहीं तो बतला देता। बीवी किस काम के लिए है? मोटर की आवाज आई। न जाने कैसे आशा का सर का आंचल खिसक कर कंधे पर आ गया था। उसने जल्दी से आंचल सर पर खींच लिया और यह कहती हुई अपने कमरे की तरफ चली, लाला खाना खाकर चले जाएंगे तो जरा आ जाना।